أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ساتھ رکھے، جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ قرآن کو بنائے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ آج جو ہے ہمارا سبق وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 7 سے 14 تک، اور یہ بہت ہی 7 سے 14 تک جو سورۃ النساء کا ہے آیتیں، اس میں ایک میراث کی تقسیم کا ذکر ہے اور یہ مشکل ہے یاد کرنا، جس کی ٹرانسلیشن ہے تھوڑا کنفیوزنگ ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کو اس طرح آسان کر کے پڑھیں گے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو۔ تو ڈفرینٹ چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للرجال، لی میننگ لیے، یعنی انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں فار، لیے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے۔ نون صاد با نصیب حصے کو کہتے ہیں، اور جو ہم اردو میں نصیب کہتے ہیں وہ کہ ہمارا نصیب یہ وہ بھی ہمارے حصہ ہوتا ہے جو ہمیں ملا ہوتا ہے قسمت کا۔ نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، مما جو ہے دو چیزوں مل کے بنتا ہے، من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو۔ مما اس میں سے جو، ترکہ چھوڑ جائیں، ترکہ جو ترکہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو ترکہ ہی کہتے ہیں۔ تو ترک یا سگریٹ ترک کر دی تو اس میں چھوڑنا ہوتا ہے، تو ترکہ یہاں پہ فعل کی طرح ہے، ترکہ جو چھوڑ جائیں، الوالدانی والاقربون، والدان والدین، والاقربون اور قرابتار۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چاہیں ہم دو چیزیں دو ٹرمز سمجھ لیں، اس سے کیا ہوگا ہمارے آگے ٹرانسلیشن آسان ہو جائے گی۔ عربی میں آپ کو پتہ ہے واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے اور بیچ میں ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ تثنیہ کیا، ڈوئل کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے۔ اس کی جو پہچان ہے وہ جو ڈوئل یہاں پہ جو سائن لگا ہوا ہے ٹو، اور اس کی پہچان ہے یا تو آنی اینڈ میں ایڈ ہو یا عینی، آنی یا عینی، ٹھیک ہے۔ جیسا کتابانی، کتابینی، مشرقانی، مشرقینی، مسلمانی، مسلمینی، تو یا آنی اینڈ ہو یا عینی اینڈ ہو تو یہ ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک چیز اور ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار نون گر جاتا ہے کسی وجہ سے، کوئی گرامیٹیکلی ایک چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، تو یہ خالی آ اور یہ ای بھی رہ سکتا ہے، یہ بھی ڈوئل کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس آپ کو یاد رکھنا آنی اور عینی۔ اب یہاں پہ دیکھیں الوالدانی، جیسے اس میں دیکھیں اینڈ میں آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے، آنی، اس کا مطلب ہے دو والد۔ اب دو والد کس کو کہتے ہیں، والدین۔ دیکھیں اس میں بھی ہم اردو میں، انگلش میں اردو میں والدین کہتے ہیں نا، تو دین میں بھی کیا ہے، ٹو والد، تو بیسیکلی دونوں پیرنٹس کے لیے والدین کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے والد والد ہے، والدہ فیمنن، اور جب ملا کے جب دونوں کو کہتے ہیں تو والدین اور والدان دونوں، یعنی کہ بوتھ پیرنٹس جیسے نا۔ تو ہم اردو میں بھی والدین عین کہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عین کا مطلب ہے بوتھ۔ تو والدانی میں آنی آ گیا بوتھ کا، تو یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اگر ابھی کانسیپٹ سمجھیں، یا اس کو ہم بار بار دیکھیں گے، آنی عین ہی، ٹھیک ہے۔ ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ اقربون قرابت دار جمع میں ہے، اور قاف را با روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم یعنی قرابت دار مطلب رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ ولی اور لیے، نسائی عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ مما اس میں سے جو، قل قلیل ہو، روٹ ورڈ سے میں، قاف لام لام آسان ہے، منہ اس سے۔ اب یہ اس سے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس مال سے، ہو کا مطلب اس، یعنی اس مال، من میں سے، او یا کثر کثیر زیادہ ہو، کاف تارا روٹ ورڈ ہے، نصیباً حصہ ہے، مفروض فرض کیا گیا۔
مفروضہ قرآن میں اس طرح روٹ ورڈ یہ مفروضہ تو 2 دفعہ ہی ہے، مطلب جیسے جو obligatory ہو، اور جیسے فریضہ، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فریضہ ہے، تو کیا ہوتا ہے کوئی چیز جو obligatory ہو، تو مفروضہ 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ میننگ کیا فرض کیا گیا obligatory، ٹھیک ہے. مفروضہ فارادات سے فرض کیا گیا. وَإِذَا اور جب. اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، مفروضہ فرض کیا گیا، اوکے نہیں اس کا مطلب obligatory بس. وَإِذَا آیت نمبر 8، وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حضر حاضر ہوں، القسمتہ تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار. اولو کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے والے، جب بھی اولو اولی ہوتا ہے اس کا مطلب والے، تو قرابت والے، قرابت دار یعنی رشتہ دار. والیتامہ اور یتیم پلورل میں، والمساکین اور مساکین پلورل میں. فرزقوہم تو تم دو انہیں. چونکہ یہاں پہ آلریڈی اس کی بات ہو رہی ہے نا تقسیم کے وقت، تو اس میں رزق دو انہیں یا خالی دو انہیں بھی کافی ہے. فرزقو تو دو ہم انہیں، منہ اس مال میں سے، وقولو اور کہو. جب بھی قاف اور لام روٹ ورڈ کے بعد لام آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے کس سے کہو. قولو اور کہو، لہم ان سے. تو یہ لام کا ٹرانسلیشن ہم الگ سے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کس سے کہا جا رہا ہے. قولو لہم کہو ان سے، قولاً بات، معروفہ بھلی. وَلْيَخْشَ ول کا ٹرانسلیشن ہے اور چاہیے کہ، اگر فل ہوتا ہے تو پس چاہیے کہ، ول پس اور چاہیے کہ، جیسے شوڈ کے میننگ ہوتے ہیں نا انگلش میں. ول اور چاہیے کہ، یا ڈرے. ڈرے پلورل میں ٹرانسلیشن کیونکہ آگے پلورل کا ذکر آ رہا ہے. وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈرے. روٹ ورڈ ہے خواہ شین یا، خشیت اسی سے ہے. وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ وہ جو، لو اگر، ترکو وہ چھوڑ جائیں. جب ہم نے ترکا پہلے پڑھا تھا اور اب ہے ترکو، تو اس میں واو ساکن اس میں ہے ہی، تو اس میں پتہ چل رہا ہے وہ پلورل میں چھوڑ جائیں. من خلفہم اپنے پیچھے سے. خلف کہتے ہیں پیچھے جو ہو، خلف. من بین ایدیہم و من خلفہم ان کے پیچھے سے، تو خلفہم اپنے پیچھے سے. ذریتن اولاد، ضیافن کمزور. ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، اور ضعیف بھی بوڑھے کو ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں. تو ضیافن ویک کے لیے، ضاد عین فا روٹ ورڈ ہے. خافو وہ خوف کھائیں، واو ساکن علی بتا رہا ہے وہ پلورل میں ہے. خا واو فا روٹ ورڈ ہے خوف کا، وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر. فل پس چاہیے کہ، یتقو یا پہلے او بعد میں ہے تو وہ پلورل میں، ڈریں. ڈرے ڈرنے کا، تقوی کا جب بھی روٹ ورڈ ہوگا واو قافیہ. فلیتقو پس چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ اللہ سے. ول اور چاہیے کہ، یقولو وہ پلورل میں ہے، یا پہلے او بعد میں، وہ کہیں قولاً بات، سدیدہ درست. سدیدہ کا روٹ ورڈ سین دال دال. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 طرح یوز ہوا، ایک دیوار کے لیے سدن کر کے دال کی تشدید کے ساتھ، اور سدیدہ. سدیدہ خود یہ لفظ 2 دفعہ یوز ہوا ہے، اور دونوں دفعہ قول کے ساتھ، قولاً سدیدہ یعنی اپروپریٹ، رائٹ، درست بات. تو سدیدہ 2 دفعہ یوز ہوا، قول کے ساتھ یوز ہوا ہے، بات کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سدیدہ درست. ان الذین بے شک وہ جو، یاکلون وہ کھاتے ہیں، حمزہ کاف لام روٹ ورڈ، اموال مال، الیتامہ یتیموں کے، ظلمن ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں. بطن بات اور نون روٹ ورڈ ہے، سنگولر ہے، اور بطون اس کی جمع ہے، اپنے پیٹوں میں. نارن آگ، وسیصلون اور ان قریب وہ جلیں گے. سا کا ٹرانسلیشن ہے ان قریب، سون. یا پہلے اونا آخر میں، وہ پلورل میں ہے جمع میں. اور روٹ ورڈ ہے صاد لام یا. جب بھی جلنے کا ذکر آئے گا، تسلا نار حامیہ، اور یہ جب ہم کئی دفعہ دیکھتے صاد لام یا روٹ ورڈ ہوگا جلنے کے لیے. اور جب نماز کے لیے اور دوسری صلاح آتا ہے اس کا روٹ ورڈ صاد لام واو آتا ہے. بس آپ ایک یاد کر لیں تو آپ دوسرے کو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ جلنے کی میننگ صاد لام یا. ٹھیک ہے. وَسَيَصْلَوْنَ تو یہ ہے صاد لام اور یا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جب بھی جلنے کے مطلب آئیں گے. اور ان قریب وہ جلیں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں. سعیر اب آگ کے جہنم کے جہنم کا ہی نام ہے سعیر. یوسیکم اب یہاں سے ہمارا آگے 14 تک جو آیتیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہیں، مگر جب ہم صحیح سے اس کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یوسی اس کو بریک کر لیں گے ہم. واو صاد یا روٹ ورڈ ہے وصیت کا، ہم اردو میں وصیت کہتے ہیں. جب انسان وصیت کرے گا تو اس کی ٹرانسلیشن وصیت کر کے کرتے ہیں،
لیکن جب اللہ کی طرف سے وصیت کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تاکید کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان وصیت کرتا ہے تو جو مرنے سے پہلے کی وصیت ہوتی ہے, لیکن جب اللہ کے ساتھ یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ تاکید کرتا ہے. تو یا کی ٹرانسلیشن وہ یوسی وہ تاکید کرتا ہے. اب وہ چونکہ آگے بتا رہے کون تاکید کرتا ہے اسی لیے یہاں پہ وہ کا ٹرانسلیشن الگ نہیں کر رہے بلکہ ٹرانسلیشن کیا ہے, تاکید کرتا ہے کم تمہیں, اللہ اللہ, فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں, للذکری مرد کے لیے, لی تو لی ہو گیا, ذکری مرد کے لیے. مذکر مؤنث یاد ہے آپ کو, ہم پڑھتے ہیں تو بس مذکر سے یاد رکھیں کہ مذکر میسکولین ہوتا ہے اور مؤنث فیمنین ہوتا ہے. تو للذکری مرد کے لیے, مثلو مانند ہے, حظی حصہ. حظ کا مطلب روٹ ورڈ یہی ہے, حظ یہ قرآن میں جب یوز ہے پورشنز کے لیے, قسمت کے لیے بھی یوز ہے, وہ بھی نصیب کی طرح ہے جیسے لفظ. حظ حصہ ہے الانثیین دو عورتوں کا. انثى مؤنث روٹ ورڈ ہے حمزہ نون سا. ٹھیک ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جب بھی مؤنث آئے گا, انثى آئے گا, تو یہ سب روٹ ورڈ کا انثیین. اچھا انثیین, تو یہ روٹ ورڈ تو حمزہ نون سا آ گیا. اب ہم نے پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ ڈوئل کے لیے دو صیغے یوز ہوتے ہیں, آنی اینڈ میں لگا ہو, اصل لفظ کے اینڈ میں آنی یا پھر عینی. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے انثیین, عینی, عینی کی آواز آ رہی ہے, تو یہ جو عینی آ رہا ہے یہ ہے ڈوئل کا صیغہ. تبھی یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے دو عورتوں کے, حصہ ہے دو عورتوں کے, انثیین دو عورتیں. ٹھیک ہے, فَإِن پھر اگر کننا ہوں وہ, کننا میں دو چیزیں, کاف و نون روٹ ورڈ ہے اور پھر ایک نون نسوہ کی ہے اینڈ میں, ایک نون نسوہ ہے اور ایک نون روٹ ورڈ کی ہے. نون روٹ ورڈ کیا ہے اس کا, کاف واو نون, جیسے کانا یکونو, کننا کن فیکون. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ کہتے ہیں کاف واو نون. جب یہ دو نون ملے تو کننا ہو گیا, تو کننا, اور یہ نون ایک فیمنین مؤنث کا ہے, ہوں وہ نساءن عورتیں, فوقا اوپر, اثنتین دو سے. اب یہاں پہ روٹ ورڈ یہ انثیین تھی دو عورتیں, یہ اثنتین ہے, اس میں بھی عین کا مطلب دو ہو گیا اور اثنا کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے, اتنا بھی دو کو کہتے ہیں نا, جیسے واحد اثنین ثلاثہ. تو یہاں پہ روٹ ورڈ کیا ہے, سا نون یا اثنین کا جو ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا ہے, دو سے. دوبارہ دیکھیں, فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر ہوں وہ عورتیں, فوق اثنتین دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ فا تو, لا لیے, ہننا ان عورتوں کے لیے. ہننا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے, اس میں بار بار آئے گی, آپ کو یاد ہو جائے گی. ہننا فیمنین ہوتا ہے مؤنث کے, پلورل مؤنث کے لیے. فَلَهُنَّ تو ان عورتوں کے لیے ہے, ثلثا دو تہائی. اب ثلث ایک بات دیکھیے گا, ثلثو, ربعو, سمنو, سدسو, اس میں دیکھیں کامن کیا, او سدسو, ثلثو, اور یہ کیا ہوتا ہے, ایک 1/3 1/4 جیسا ہم تہائی حصہ ایک کہتے ہیں نا, اردو میں بھی کہتے ہیں, اور یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں 1/3 1/4. تو ربع, تو یہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں ثلثو کا مطلب ہوتا ہے 1/3. اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے ثلثا, اور یہاں پہ 2/3 لکھا ہوا ہے, دو تہائی. تو یہ دو کہاں سے آیا ہے, اس میں وہ والی بات آئے گی کہ یہ ایکچولی یہاں پہ تھا ثلثانی. تو ثلثانی میں یہ 2 کا تثنیہ کا صیغہ تھا, مگر نون کسی وجہ سے گر گیا, جو ہم گرامر کی کسی وجہ سے گر گیا, لیکن یہ الف رہ گیا. یہ الف اس چیز کی پہچان ہے, اس کو میں ہٹا رہی ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کا ہے. تو یہ الف اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ 2 کی پہچان ہے یہاں پہ. تو آنی ہو یا آ جو ہے وہ بھی اس طرح کبھی ہوتا ہے, ڈوئل کا صیغہ. تو یہاں پہ 2 کہاں سے آیا, ثلثا, اور ثلث تو آیا 3rd سے, 1/3. ثلث کا مطلب ہوتا ہے 1/3 1/3 1/3 جیسے ہم کہتے ہیں, ایک تہائی حصہ. تو ثلثا دو تہائی. تو یہ دونوں ملا کے جب ثلثا کیا تو دو تہائی کا مطلب کیا, 2/3 ہو گیا. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اس میں دو چیزیں مکس ہے, ثلثو اور پلس آنی مکس ہے, تو ثلثا 2/3. اب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا, اتنے پریشان نہ ہو, آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی,
ما جو ترکا اس نے چھوڑا. اب اس میت نے چھوڑا اور یہ مذکر کی مؤنث ہے, I mean sorry مذکر کا کاف ہے, یعنی کہ اس آدمی نے چھوڑا. وَإِن کانت اور اگر ہو وہ, اب کانا ہو کننا ہو. اب دیکھیں کننا میں کاف واو نون کے بعد نون تھا, فیمینن تھا اور پلورل تھا. یہاں پہ فیمینن سنگولر ہے. کانت ہو وہ ایک عورت, واحدتن ایک عورت, فلاحا تو اس کے لیے ہے, اس اور ہا کا ضمیر مؤنث کی طرف جاری تو اس کے لیے ہے, النصف آدھا ہے. نصف کیا ہوتا ہے؟ 1/2, یہ تو ہمیں بھی پتا نا, آدھا حصہ جو ہوتا ہے 1/2. ولی ابویہ, اب اس میں بھی دیکھیں آپ کو وہ چیز ملے گی, وا اور لی لیے, ابوی, اب جیسا والد تھا ایک والد, لیکن والدین دونوں پیرنٹس آ جاتا ہے. اسی طرح ابو ہوتا ہے ایک باپ, جو باپ ہوتا ہے, لیکن ابوین عین جو ہوتا ہے یہ پیرنٹس کے لیے آ جاتا ہے. تبھی آپ کو ادھر ٹرانسلیشن میں ماں باپ دونوں مل رہا ہے, پیرنٹ, جیسے والدین میں دونوں پیرنٹس ہیں, اس طرح ابوین میں بھی دونوں پارٹس ہیں. اب آپ کو یہاں پہ نون تو نہیں دکھ رہا, نون کسی وجہ سے گر گئی ہے. ایکچولی یہ وین تھا ابوین, لیکن گرامر کی کسی وجہ سے نون نہیں گری, مگر یہ جو ای کی ساؤنڈ ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ڈوئل کا صیغہ ہے. تو یہ بھی ولی ابوئی, اس کے ماں باپ کے لیے. ہی کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کے, جیسے کہ ہی کا ہے اس کے, ولی ابوئی ہی, اور اس کے ماں باپ کے لیے. والدین سے یاد رکھیں ابوین, اور یہ نون کسی وجہ سے گر گیا. تو ای کی ساؤنڈ ہو تو یہ بھی ڈوئل کے لیے ہوتی ہے. لیکل واسطے ہر واحد ایک کے, من ہما ان دونوں میں سے. اس میں بھی دیکھیں ہما یہ تو ہے ہی ایسے, ہم ہما ہم سوری ہوا ہما ہم, ہوا ہوتا ہے سنگولر, ہما ڈوئل دو کے لیے, اور ہم پلورل کے لیے. من ہم تو بہت دفعہ دیکھتے ہما ان دونوں میں سے, یہ بھی ڈوئل کا ہے. السدسو چھٹا حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا ثلثو, سدسو, ربعو, یہ 1/3 1/4 عربی میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تو یہ ہے 1/6, جیسے چھٹا حصہ جو ہوتا ہے کہ ایک میں سے 6 حصے کر دیں تو جو چھٹا حصہ. تو سدسو, تو یہ سدسو چھٹا حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا, ان اگر کانا ہوئے, لہو اس کے لیے, ولدن کوئی اولاد, ولد اولاد کو کہتے ہیں. فَإِن پھر اگر, لم نہیں, ڈڈ ناٹ, یکن ہے, لہو اس کے لیے, ولدن کوئی اولاد, وورثہ, اس کو بھی بریک کر کے سمجھے آپ کو آسان ہوگا. وورثہ روٹ ورڈ ہے, ورثہ اسی سے ہے, وارث اسی سے, و اور ورثہ وارث ہوں اس کے, ورثہ وارث ہوں اس کے, ابواہ ماں باپ اس کے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ بھی ابوانی تھا, ابوانی, اسی لیے دونوں ماں باپ آ گئے. ابو ایک باپ ہوتا ہے, ابوا کا مطلب پیرنٹس آ جاتے ہیں, جیسا والد ایک باپ ہوتا ہے اور والدین بوتھ پیرنٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابوان تھا, ابوانی تھا, جو کسی وجہ سے نون گر گیا. اب آپ کو مگر ابوا دکھ رہا ہے عجیب سا, تو یہ دونوں کی ٹرانسلیشن, اس میں ماں باپ, ابوا ہو ماں باپ اس کے, ف تو لی لیے, امی ہی اس کی ماں کے لیے, الثلث تیسرا حصہ ہے. اب آپ دیکھ لیں, السدس چھٹا حصہ تھا, الثلث تیسرا حصہ ہے, تو آسان ہے یاد کرنا. فائن پھر اگر کانا ہو, لہو اس کے, اخواتن بہن بھائی, اخواتن میں بہن بھائی دونوں آ جاتے ہیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ خا واو. آپ کو پتہ ہے اخن بھائی ہوتا ہے, اختن بہن ہوتی ہے, لیکن اخواتن میں بہن بھائی سبلنگز کے لیے آتا ہے لفظ. تو آپ لکھ لیجئے, آپ کی وکیبلری بھی بڑھ رہی ہے. اخن بھائی, اخواتن جو ہے یہ پلورل میں ہے یہ چیز اصل میں, اور اس کا مطلب سبلنگز ہوتا ہے, اور اختن ہوتا تو بہن ہوتا ہے. اخواتن بہن بھائی سبلنگز, فلی امی تو اس کی ماں کے لیے, السدس چھٹا حصہ ہے, من بعد بعد, وصیتن وصیتن وصیت پوری کرنے کے, یوصی وہ وصیت کر جائے. یہ جو ہے وصیتن اسم ہے, تو ٹرانسلیشن کریں وصیت پوری کرنے کے, اور یوصی فعل ہے, ٹرانسلیشن کریں گے وہ یا کا ٹرانسلیشن وہ, یوصی وہ وصیت کر جائے, بیہا اس کی, کس کی, جو اپنی وصیت کی. وصیت میں دیکھیں گولتا ہے نا, تو وہ جو اس کی وصیت کر جائے اپنی وصیت, او یا دینین قرض کی ادائیگی. دین قرض کو کہتے ہیں, ڈیٹ کو دال یا نونی روٹ ورڈ ہے اس کا. آباؤکم باپ تمہارے, آباؤ پلورل میں ہوتا ہے, جیسے آباؤ اجداد ہم کہتے ہیں, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ با واو. وابناؤکم اور بیٹے تمہارے, ابناؤ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ با نون جا. بنی سے یاد رکھیں, بنی آدم,
بنی اسرائیل. تو روٹ ورڈ بانون جب بیٹا ہوتا ہے اور پھر ابن ہوتا ہے بیٹا اور ابنا پلورل میں بیٹے تمہارے. لا تدرونا نہیں تم جانتے. تا پہلے اونا بعد میں تم پلورل میں. دال را یا روٹ ورڈ ہے. دری کا مطلب ہوتا ہے جاننا, جیسے ہم وما ادراکا میں بھی اس طرح پڑھتے ہیں, یہ بھی روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے, بہت نہیں یوز ہوا قرآن میں. لا تدرونا نہیں تم جانتے. ایہم ایو ہم ہوتا ہے ان میں سے, ٹھیک ہے, اور کون وچ ایور جیسے ہو ایور ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے. یہ جو ہے حمزہ ہے یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے, جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے, اصغر زیادہ چھوٹا ہے, اظلم زیادہ ظالم ہے, اقرب زیادہ قریب ہے. یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے. اس کے مطلب جب ہم کسی چیز کو کمپیئر کر کے کہتے ہیں کوئی چیز زیادہ ہے تب یوز ہوتا ہے. لکم تمہارے لیے, نفعان نفع میں, فریضۃ فریدہ ہے, obligatory ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیم حکیمہ بے شک اللہ ہے بہت علم والا بہت حکمت والا. آیت نمبر 12. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, نصف آدھا ہے, ماں طرح کا جو چھوڑا, ازواجکم تمہاری بیویوں نے. ازواج زوج کی جمع ہے, ٹرانسلیشن پلورل میں ہی کریں گے, تمہاری بیویوں نے. جیم پہ جو پیش ہے اس سے نے آ رہا ہے کہ کس نے چھوڑا ہے, تمہاری بیویوں نے. بات سمجھ آئے تو اوکے, نہیں ہے تو اٹس اوکے, نہیں آپ اس کو مگر آپ لکھ لیں تو یہ چیز آہستہ سے سمجھ آنے لگتی ہے. ان اگر لم نہیں, یکن ہو, لہن لیے, ہن ان عورتوں کے, ہن ضمیر ہے مؤنث اور پلورل کے لیے, جیسے فیمینن پلورل جمع کے لیے, لہن ان عورتوں کے لیے, ولدن کوئی اولاد. فَإِن کانا پھر اگر کانا ہے, لہن ان کے لیے, ولدن کوئی اولاد, فَلَکُم فا تو لا لیے, کم تمہارے, تو تمہارے لیے ہے مردوں کے لیے, الربع چوتھا حصہ, جیسے سدسو چھٹا حصہ تھا, ربع فورتھ, ون فورتھ ربع. سب کا طریقہ ایک ہے, آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ حصے کی بات ہو رہی ہے, 1/3 1/4 جیسے ہم کہتے ہیں 1/4. اوکے. ربع مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں, جیسے ہننا جو تھا وہ فیمینن مؤنث کے لیے ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی جو ہوتی ہے یہ بھی نون نسوہ کہلاتا ہے, یہ بھی کس چیز کا ہوتا ہے, فیمینن. تو یہ نون فیمینن ہے اور پلورل کی ہوتی ہے, یہ بھی فیمینن اور پلورل. تو ترکنا وہ چھوڑ دیں, وہ عورتیں چھوڑ دیں, من بعد وصیت بعد وصیت کی, یوصینا. اب اگین یہ یہاں پہ بھی یہ نون نسوہ, وہ عورتیں جو وصیت کریں, تو عورتیں کہاں سے آیا, ادھر یوسی تھا تو وہ مرد تھا, وہ پچھلی آیت میں کیا یوسی, تو ہم نے ٹرانسلیشن کیا تو وہ وصیت کرے, تو وہ مرد تھا. لیکن یوسینا نون پہ زبر آ گیا, نون نسوہ آ گیا, تو وہ عورتیں پلورل میں, جب ہم نے پڑھا فیمنن پلورل, تو وہ عورتیں وصیت کر جائیں, بیہا جس کی, او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد, ولہن اور ان عورتوں کے لیے ہے, عورتیں کہاں سے ہیں, ہننا کی وجہ سے. الربع چوتھا حصہ, مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے, ان اگر لم نہیں, یکن ہے, لکم تمہارے لیے, ولدن کوئی اولاد, پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی ولدن اولاد, فلہن تو ان عورتوں کے لیے ہے, الثمن آٹھواں حصہ, ثمن 1/8. جیسے ہم اس میں سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور آٹھواں ان کا کتا تھا, تو سمن سا میم نون, یہ قرآن میں دو طرح یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سمنن قلیلہ, قیمت پرائز کے لیے, بہت آیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سمنن قلیلہ, اور ایک دفعہ جب بھی یہ 8 کے لیے ثمانی, تو یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے 8 کے لیے, اور ثمن 1/8 یعنی آٹھواں حصہ. وہی سدسو ثلثو ثمنو ربع 1/8 ثمنو. مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے, من بعد وصیت بعد وصیت کے پورا کرنے کے, تو سونا تم وصیت کر جاؤ. اب جو یہ نون آ رہا ہے یہ نون نسوہ نہیں ہے, یہ مردوں کی پلورل کی نون ہے. ایک جو یوسینا میں نون تھی وہ ہم نے کہا تھا نون نسوہ تھی, مگر یہ والی نون کیا, یہ نارمل جیسے آپ پلورل دیکھتے ہیں, تو تعلمونا تم جانتے ہو, یا علمونا تو وہ جانتے ہیں, اور اونا اقربونا, اونا وہ پلورل جیسے مرد پلورل میں. تو یہ نون نسوہ نہیں ہے, نارمل پلورل کی ہے یہ بات, اونا. تو سونا تم وصیت کر جاؤ, تم مرد ہے, وصدیا بیہا جس کی, او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد, وَإِن اور اگر کانا ہے, رجل کوئی مرد, یورث جس کی میراث لی جا رہی ہو. اس کو آپ
سرکل کر لیں. یہ مشکل لفظ ہے ان میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے. لیکن باقی اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کو صحیح سے پڑھیں تو آسان ہے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا. یورثو میں یا پہلے ہے، یا پہ پیش ہے، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. یہ کلیئر گیو اوے کہ یہ کیا مجہول ہے، مجہول پیسو. تو وہ میراث نہیں لے رہا. یورثو کا اگر ایکٹیو ہوتا وہ جو میراث لے، مگر یورثو ہے جس کی میراث لی جا رہی ہو. تو یہ آپ بس یہ ٹرکی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو یہ پیسو مجہول ہوتا ہے. اس کو آپ اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن، اس کو سرکل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم غور سے دیکھیں، اس کو بار بار اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں. اس کی ڈفرینٹ سی ٹرانسلیشن ہوتی ہے جس کی میراث لی جا رہی ہو. کلالتن، کلالہ. کلالہ کاف لام لام روٹ ورڈ ہے. آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس کی تفسیر میں کہ کلالہ کیا ہوتا ہے. کلالہ کا لفظ قرآن میں 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ سورہ نساء میں. ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کلالہ، ایک دفعہ سورہ نساء کے آخری میں نمبر 176 کی آیت ہے، اس میں کلالہ آیا ہے جس کے اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتا. تو کلالہ اگر ہے کوئی مرد کلالہ، او یا امرأتن کوئی عورت، وَلَہُ امرأتن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم را حمزہ. وَلَہُ اور اس کے لیے اخن ایک بھائی. اخن روٹ ورڈ ہے حمزہ خا واو. اختن روٹ ورڈ ہے حمزہ خا واو. اور اخوتن جو بہن بھائی سبلنگز کے لیے اوپر لفظ تھا تو روٹ ورڈ ایک ہی ہے، صرف طریقے سے چیز بدل جاتی ہے. اخن ایک بھائی، او یا اختن ایک بہن. فَلِكُلِّ تو ہر واسطے ہر، واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے. ہما ڈوئل کا صیغہ آ گیا، دونوں کے میننگ آ گیا. السدسو چھٹا حصہ ہے، 1/6. فَإِن كَانُوا فَإِن پھر اگر، کانو ہوں وہ کہاں سے پلورل میں کیوں آ رہا ہے ٹرانسلیشن؟ کیونکہ واو ساکنہ ہوں وہ، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہیں، فی الثلث ایک تہائی میں. ٹھیک ہے، ثلث ہے ایک تہائی. ثلثا تھا تو میں نے کہا تھا نون گر گیا، ثلثا تو وہ 2 تہائی تھا. آپ کو سمجھ آ گیا. پھر ثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیتن بعد وصیت کے، یوصا. اچھا اس کو بھی آپ سرکل کر لیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا یوسی، اس کا مطلب تھا وہ وصیت کر جائے، لیکن یہاں یوصا تو یہ مجہول ہے، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن اس کو سرکل کر کے یاد کر لیا کریں تاکہ آپ کو آسان ہو کہ اس کو ذہن میں رکھ اس کو بار بار پڑھیں. یوسی، لیکن یوسی تھا تو وہ وصیت کر رہا تھا مرد، لیکن یوصا وصیت کی جائے تو یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے. جیسے کون کر رہا ہے یہ اس میں ڈوئر جو مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا. تو یوصا وصیت کی جائے، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر نہ مضار نقصان پہنچانے والا ہو. دودرارا روٹ ورڈ ہے، درر سے، درر نقصان کو کہتے ہیں، مدار نقصان پہنچانے والا. میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کی جا رہی ہے. وصیت من اللہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تاکید ہے اللہ کی طرف سے. سمجھنے کی بات ہے، انسان جب وصیت کرتا ہے تو وصیت کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وصیت اللہ کی طرف سے تھے، تو مطلب کیا؟ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے. آیت نمبر 13، دل کا حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا، تو و عین روٹ ورڈ ہے، خوشی سے جو اطاعت کرنا ہے اس میں روٹ ورڈ ہوتا ہے تو و عین. یطیع اطاعت کرے گا اللہ، اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے. یا کا ٹرانسلیشن ہے وہ، یدخل وہ داخل کرے گا. کس کو داخل کرے گا؟ وہ اس کو کرے گا. یدخل وہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. بہت آسان ٹرانسلیشن ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے تو ہمیں یہ آتا ہے. جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں. وذالک اور یہ ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی. فوز کا روٹ ورڈ ہے فا واوزا. فوزیہ نام ہم رکھتے ہیں، فائزہ نام رکھتے ہیں، اسی سے ہوتا ہے کامیاب ہونے والی جیسے. تو الفوز کامیابی. ومن آیت نمبر 14 پہ آگے، ومن اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا. عین صاد واو روٹ ورڈ ہے اسیان یعصی، تو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور وہ تجاوز کرے گا. یہ تعدی کا روٹ یا کا ٹرانسلیشن تو ہو گیا وہ، روٹ ورڈ ہے عین دال واو، جیسا عدوان اسی سے ہے. ہم قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں لا تعدو، تم زیادتی نہ کرو. تو
عین دال واو روٹ ورڈ ہے زیادتی کا. تو یتعدی اور جو زیادتی کرے گا تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے. یدخلہ پھر اگین اس میں بھی وہی ہے یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے. خالدین تھا اوپر پلورل میں صیغہ تھا تو ہم نے کہا تھا ہمیشہ رہنے والے. یہ خالدن سنگولر ہے تو ہم کہیں گے ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں. وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا ذلیل کرنے والا. روٹ ورڈ ہے ہا واو نون مہین کا اہانت اسی سے رسوائی کو اہانت کہتے ہیں. مہین ذلیل کرنے والا میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کر رہے ہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہم نے قرآن سیکھنے میں پڑھنے میں ٹائم لگا رہے ہیں جو ہمیں مشکل ہو رہی ہے یاد کرنے میں ایک ایک مشکل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے اور ہمیں اس کے ذریعے ہمیں جنت میں پہنچا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.